خدائے بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ کلام مقدس کے مطابق اگر انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو خدا اسے ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی 17ویں آیت کے مطابق اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ میرے عزیز سامی، نیا مخلوق، نیا آدم کیسے وجود میں آیا؟ اپنے ماضی کے گناہوں کا اقرار کرنے سے، مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے، جس کی بدولت گناہوں کی معافی ہوئی، ماضی کے گناہ دفن ہو گئے، نئے آدم نے جنم لیا، نئی شخصیت ابھر آئی، اب زندگی بخش راہوں کی جانب گامزن ہے، اب پرانی روشوں کی جانب واپس نہیں مڑنا۔ خدا نے برف کی مانند سفید کر دیا داغدار زندگی کو۔ خدا ماضی کے گناہ کو حساب میں نہیں لایا، اس نے اسے اتنا دور پھینک دیا جتنا پورب سے پچھم دور ہے۔ تو اب انسان کو بھی اس گناہ کو یاد کرتے نہیں رہنا، خود کو معاف کرنا ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ جیسے خدا نے انسان کے گناہ کو بھلا دیا اور پھر کبھی یاد نہ کرنے کا وعدہ کر لیا، تو پھر نئے آدم نے بھی ماضی کی غلطیوں، گناہوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ انہیں ہر وقت یاد نہیں کرتے رہنا، ان پر آنسو نہیں بہاتے رہنا۔ لکھا ہے پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ اب آگے کو گناہ سے بچنا ہے، اور اگر کچھ سرزد ہو جائے نادانستہ طور سے، تو خدا کا کلام 1 یوحنا اس کے 2 باب کی 1 آیت میں فرماتا ہے، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ یعنی خدا واحد کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ میرے عزیز سامی، بلا شبہ یسوع المسیح کو اختیار دیا گیا گناہوں کو معاف کرنے کا۔ وہ خود عوضی بن گیا میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے۔ جو ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، آئندہ کو محتاط رہنا ہے۔ لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اب جب ابدی موت سے بچا لیے گئے تو پھر آئندہ کی روشوں کو درست رکھنا ہے، روح کی ہدایت میں چلتے رہنا ہے، اور ہر وقت ماضی کے گناہوں کی شرمندگی میں جکڑے نہیں رہنا۔ خدا نے آزاد کر دیا اس شرمندگی کے جال سے۔ کلام مقدس فرماتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے، لیکن خدا کا بڑا رحم ہوا بنی نوع انسان پر، اور اس نے مسیح یسوع کی صورت میں گناہ کی غلامی سے رہائی بخشی، خدا کے جلال کا وارث ٹھہرایا۔ سو یاد رکھنا ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ مسیح میں ہر طرح کا گھنونا سے گناہ بھی معاف ہوا اس کے رحم اور فضل کی بدولت، ورنہ کون ٹھہر سکتا تھا خدا کے سامنے، اس کے تخت کے سامنے۔ نکال دیجئے ہر طرح کی پشیمانیوں کو اپنے اندر سے۔ اگر اقرار گناہ کر چکے تو پھر معافی بھی ہو چکی۔ آئیے کلام کے اس حصے کو ہر دم اپنے سامنے رکھے۔ زبور 103 اس کی 8 تا 12 آیات میں خدا فرماتا ہے، خداوند رحیم اور کریم اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستی میں غنی ہے، وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا، اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے، ویسے ہی ہماری خطائیں بھی ہم سے دور کر دیں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیز سامی، اب کوئی پشیمانی، کوئی شرمندگی باقی نہیں رہی، اور آئندہ کو پوری روحانی پاکیزگی کے موافق چلتے رہنے کی ہر دم کوشش میں لگے رہنا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ آمین۔